اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی میرے سامنے انفارمیشن مجھے ایک ملی کہ یورپ، امریکہ وغیرہ میں 70 سے لے کے 80% تک لوگ جو ہیں وہ سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہیں، ڈپریشن میں مبتلا ہیں اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ اب اگر خوشحالی سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے تو یہ تو خوشحال قوم ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ خوشحالی اور کچھ چیز ہے اور خوش ہونا ایک اور چیز ہے۔ لہذا وہ لوگ خوشحال ضرور ہیں لیکن خوش نہیں ہیں۔ اگر آدمی خوش رہے اور جس حال میں اللہ رکھے وہ خوش رہے تو ڈپریشن تو نہیں آ سکتا، چونکہ ڈپریشن کی بنیادی وجوہات میں سے جو بیسک وجہ ہے، جو اس کی جڑ ہے، وہ مایوسی ہے۔ جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے اکیلے پن کی وجہ سے، اپنے بزنس کے خراب ہونے کی وجہ سے، کسی معاملے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، لمبی بیماری کی وجہ سے، تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کا حل قرآن نے بتایا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں یہ کہا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ تو اگر مایوسی ختم ہو جائے تو مسئلے تو سارے حل ہو جاتے ہیں۔ تو مایوسی ایک ہی طرح ختم ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، رجوع اللہ، کیونکہ جو کام میرے آپ کے بس کا ہے، جو ہمارے کنٹرول میں ہے، وہ تو ہم کر رہے ہیں۔ اچھے طریقے سے کوئی کرتا ہے، کوئی برے طریقے سے کرتا ہے، لیکن جو کام اللہ نے اپنے بس میں رکھے، ہمیں نہیں دیے، وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ اسی کے پاس ہے، اور اس کو تقدیر الہی کہتے ہیں۔ تو تقدیر الہی پر اگر مکمل ایمان ہو جائے تو پھر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر خوشی ہی خوشی ہے۔ چاہے کوئی گرم ریت میں لیٹ رہا ہو تو جو لذت اس وقت اسے کلمہ پڑھنے کی محسوس ہوتی ہے، وہ کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کسی کو نہیں ہو سکتی۔ رجوع اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف اگر رجوع آدمی کر جائے اور اتباع رسول میں آ جائے، رجوع اللہ کا ذریعہ کون ہے؟ اتباع رسول۔ چونکہ قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں جو بات کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں ڈال کے اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ تو حضور کو بیچ میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اتباع رسول میں آدمی آ جائے، یعنی مرشد ازلی بھی وہ ہے، راہبر بھی وہ ہے، ہادی بھی وہ ہے، مہدی بھی وہ ہے، اور اس کے بعد جو ان کا طریقہ ہے وہی بہترین طریقہ ہے۔ تو اتباع رسول میں آنے کے بعد پھر آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔
اور رجوع اللہ کی منازل طے کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا پھر اس پہ عمل جو ہے وہ کیا جائے قلب سلیم کے ساتھ. تو قرآن نے ایک جگہ کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو قلب سلیم عطا فرمایا. تو قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ بظاہر جو عقیدہ ہے وہ درست ہو قرآن اور شریعت کے مطابق، لیکن اندر سے دل بھی اس کے ساتھ ہو، نیت بھی اس کے ساتھ ہو، تو اس کو قلب سلیم کہتے ہیں. تو وہ قلب سلیم حاصل کرنے کے لیے اتباع رسول ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کہ جب کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے تو اس پریشانی کی وجوہات مختلف ہیں، لیکن زیادہ تر وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جن کا آسرا اور سہارا کوئی نہیں ہوتا، جو بے سہارا آسرا ہو جاتے ہیں، جس کو لونلینس کہتے ہیں، اکیلا پن. یورپ، امریکہ جتنی کنٹریز ہیں ان میں اکیلا پن بہت ہے. 18 سال کی عمر میں بچے چھوڑ جاتے ہیں، سب اپنے آزاد ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں اللہ کے کرم سے جو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم دیا گیا ہے اس کے تحت ہم اکٹھے رہتے ہیں، تو یہاں وہ بیماری اتنی نہیں ہے، لہذا وہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. اور اگر آدمی علیحدہ بھی ہو جائے تو ایک دوسرا کام کر لے، کسی کو ساتھ تو رکھنا ہے نا، ساتھ کوئی رہے گا، کوئی ساتھی ہوگا تو کام چلتا رہے گا. تو ایسا ساتھی بنائے جو ہمیشہ ساتھ رہے. اللہ کو ساتھی بنا لے بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو ساتھی بنا لے. اب ایسا ساتھی کہ جو ہمیشہ رہے گا، حی اور قیوم، ایسا ساتھی جو جدا بھی نہ ہو، ایسا ساتھی جو ہمیشہ ساتھ دے، اور ایسا ساتھی جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی طاقت ہو. تو جب ایسے ساتھی کا ساتھ مل جائے، ایسا ساتھی حاصل ہو جائے، تو اس کے بعد ڈپریشن کی کیا مجال ہے؟ یہ قوت ایمانی کی کمی ہے. تو اس لیے جب ان بیماری کو، پریشانیوں کو، ان ساری چیزوں کو، ڈپریشن کو اگر درست کر رہا ہے، چونکہ یہ ہر آدمی کے ساتھ ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جس میں مصیبت پریشانی نہیں آتی، انبیاء کرام سے لے کے سب تک کوئی ایسا انسان نہیں جو ہمیشہ خوش رہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو راضی برضا ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، ہر حال میں خوش رہتے ہیں. میں نے بتایا نا، گرم ریت پہ لیٹ کر بھی خوش رہتے ہیں وہ لوگ. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ اللہ کو مان لیں، اس کی تقدیر کو مان لیں. تقدیر جو ہے تقدیر وہ ہونا ہے جو ہونا ہے. میرے پاس بڑا عرصہ پہلے 80s میں ایک صاحب آئے، تو انہوں نے آ کے مجھے کہا، بہت بڑے آفیسر تھے، انہوں نے کہا جی کہ آئی ایم اسکیئرڈ آف ڈیتھ، میں موت سے ڈرتا ہوں، اس کا کوئی علاج بتائیں. میں نے کہا موت سے ڈرے نہ ڈرے سے تو آنا ہی ہے، اس کا علاج تو کوئی نہیں، صرف ایک علاج ہے کہ آپ تسلیم کر لیں کہ موت آنی ہے اور کبھی بھی آ سکتی ہے، پھر ختم ہو جائے گا یہ ڈر. اور دوسرا میں نے کہا یہ تو مومن کی نشانی ہے کہ ہر وقت اس آنے والے وقت سے ڈرتا رہے، اور اس کی جب زیارت قبور کے لیے بھی جائے تو وہاں صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے جائے. کہ اتنے لوگ چلے گئے تو میں کیا ہوں؟
تو حضور فرماتے ہیں جو عبرت حاصل کرنے کے لیے زیارت قبور پہ جاتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اس لیے سوال صرف اتنا ہے کہ ایک شعر ہے کسی کا، اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ شعر یہ ہے، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی پڑھا ہے، نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، جس حال میں یار رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اس لیے جب تقدیر پر ایمان ہو جائے، جب اللہ پر ایمان ہو جائے اور اتباع رسول میں آدمی ڈھلنا شروع ہو جائے تو روحانی اور ظاہری بیماریاں ختم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ باقی یہ چیزیں تو سب کے ساتھ چلتی ہیں تھوڑی زیادہ، لیکن ان کا علاج یہی ہے، اصل علاج یہی ہے کہ ہم اس مالک حقیقی کی طرف رجوع کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آ جائیں۔ اصل علاج اس کا یہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کے علاوہ کوئی شے اطمینان نہیں دے سکتی، اور مایوسی جو ہے یہ صرف اسی طرح ختم ہو سکتی ہے کہ آپ اور میں، ہم اس کے ساتھ اپنے کو دن بدن لمحہ مہ لمحہ اس طرف جانے کی، اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں کہ جس کے ہاتھ میں ساری طاقتیں، جو نہ کبھی سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔